اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرطبہ شہر کی تاریخ قبل مسیح سے بھی کئی سال پرانی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں سینٹ ونسنٹ کا گرجا واقع تھا۔ مسلمانوں نے قرطبہ 711 عیسوی میں فتح کیا اور اس گرجے کے ایک خالی حصے کو مسجد بنا لیا تھا۔ عبد الرحمن اول کا زمانہ 756 تا 788 عیسوی کا ہے۔ اس نے جب قرطبہ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تو 1,00,000 دینار دے کر گرجے کو خرید لیا اور یہاں نئے سرے سے باقاعدہ مسجد قرطبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس مسجد کا نقشہ بھی عبد الرحمن الداخل اول نے خود ہی تیار کیا اور پہلی اینٹ بنفس نفیس رکھ کر مسجد کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ وہ باقاعدہ تعمیری کاموں کا جائزہ لیتا تھا اور تقریباً ہر روز کچھ وقت کے لیے خود بھی معماروں اور مزدوروں کے دوش بدوش مسجد کا کام کرتا تھا۔ اس نے دنیا بھر سے قیمتی پتھر منگوائے، صناع اور نقاش دور دور سے منگوائے گئے اور انہیں ہدایت کی گئی کہ مسجد کی خوبصورتی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا جائے۔ انہوں نے پورا فرش سنگ مرمر سے بنایا، چھت میں پیچی کاری سے نقش و نگار بنوائے، دیواروں کے پتھروں پر آیات قرآنی کے الفاظ کھود کر ان میں کئی قسم کے قیمتی پتھر جڑاؤ کر کے مزین کیا۔ ستونوں کو سونے یا چاندی وغیرہ کا نقشین کام کرنے کی صنعت سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ لمبے چوڑے دروازوں میں مرصع سازی، کوفت کاری، قلم کاری اور عرقی کا کام کرایا۔ جڑاؤ کام سے خوش نما اور خوش شکل محرابیں بنوائیں۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر کرتا بیدی اور زر بلند سے تزئین و آرائش کا کام کیا۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 1,00,000 دینار خرچ ہوئے۔ ہال کے صدر دروازے کے باہر ایک باغیچہ اور وضو کے لیے تالاب بھی بنایا گیا۔ عبد الرحمن اول کی وفات کے بعد اس کے فرزند ارجمند ہشام اول کا زمانہ 788 سے 792 عیسوی کا ہے۔ اس نے مسجد قرطبہ کی تعمیر کا کام جاری رکھا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح مزدوروں کے شانہ بشانہ تعمیری کاموں میں حصہ لیتا تھا۔ اس نے دور دراز سے مختلف قسم کے پتھر اور مسالہ جات منگوائے۔ اس نے 1,60,000 دینار کی رقم مسجد کی تکمیل و زیبائش پر خرچ کی۔ عبد الرحمن دوئم 821 تا 852 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ اس نے جنوب مشرق کی سمت مسجد کے رقبے میں توسیع کی۔ توسیع کے ساتھ ساتھ نقش و نگار کے ذریعے مسجد کے ظاہری حسن و زیبائش میں بھی اضافہ کیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اندلس کے خلفاء مسجد قرطبہ کی توسیع، اس کی شان و شوکت، زیب و زینت اور خوبصورتی میں اضافے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ عبد الرحمن ناصر وفات 941 عیسوی کے زمانے میں اس مسجد کے حسن اور دلکشی کا ایسا عالم تھا کہ دور دور سے لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے قرطبہ آتے تھے۔ اس پس منظر میں اقبال نے چوتھے بند کے پہلے 3 اشعار کہہ کر پوری تاریخ کو کوزے میں بند کر کے محفوظ کر دیا ہے اور بقیہ 5 اشعار میں اسے تعمیر کرنے والوں کی مدح سرائی کی ہے۔ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرائیل، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل، اس کی زمیں بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل، ساقیے ارباب ذوق فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل، مرد سپاہی ہے وہ
उसकी ज़रा ला इलाह, साये शमशीर में उसकी पनाह ला इलाह। सलाम इकबाल के शाहीनों और शदाइयों, मैं हूँ एडवोकेट आबिद शेरवानी। अगर आप कलाम इकबाल के सच्चे कदरदान हैं तो इस वीडियो को पसंद और शेयर करके इस कलाम का इबलाग आम करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आपसे किसी भी शेर की तशरीह मिस ना हो जाए। किसी नुक्ते को मज़ीद समझने के लिए अपनी राय और सवालात को तबसरे में लिख दें। याद रहे कि आपके तारीफ़ी जुमले हौसला अफजाई और तनकीदी तबसरे इस्लाह करने में मुआविन साबित होते हैं। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। ए मस्जिद, तेरी शान शौकत और ख़ूबसूरती मर्द खुदा की निशानदही करने वाली है। वो भी अजीम और दिल पजीर है और तू भी आला और खुश मंजर है। चौथे बंद में इकबाल ने दोबारा मस्जिद कुर्तबा को मुखातिब करते हुए कहा कि तेरे रोब और ख़ूबसूरती से मर्द खुदा की खूबसूरती और रोब साबित होता है। तेरी अज़मत रहनुमाई करती है मर्द खुदा के इरादों की तरफ। तेरी बुज़ुर्गी से मर्द खुदा के फ़ैसलों का सुराग मिलता है। तेरी बड़ाई से मर्द खुदा की बड़ी सोच का सबूत मिलता है। जिस तरह वो अफजल व आला है, इसी तरह तू भी ज़ेबा और दिल नशीन है। जैसे मर्द खुदा की बहादरी और दिल आवेज़ी से कौमों पर हक़ वाज़े हो जाता है, ऐसे ही मस्जिद कुर्तबा को देखने वालों पर हक़ वाज़े हो जाता है। गोया कि मस्जिद कुर्तबा और मर्द मोमिन में जलालो जमाल की सिफ़ात मुश्तरक हैं। तेरी बिना पायदार, तेरे सुतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम में नखील। तेरी बुनियाद कायम व दायम है, तेरे पील पाए अनगिनत हैं। ये नज़ारा ऐसा है जैसे मुल्क शाम में कितार दर कितार खजूरों से लदे फदे पेड़ों का घना बाग सजा हो। इस मस्जिद में आखिरी तोसी 987 और 990 ईस्वी के दरमियान मोहम्मद बिन अबी आमिर अल मंसूर के अहद हुकूमत में हुई। इस मौका पर जुनूब मशरिक़ की समत में दरियाए कबीर करीब होने की वजह से इजाफे की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए अल मंसूर ने मस्जिद की शमाल मशरक़ी दीवारें गिराकर नमाज के हाल के रकबे में इजाफ़ा किया। मस्जिद पहले मुस्ततील शक्ल में थी, अब वो मुरब्बा शक्ल इख्तियार कर गई। सहन में ईंट और चूने वगैरह के पुख्ता काम से चौपड़ का फर्श बनाया गया, जिसमें रंग बरंगे बेल बूटे वगैरह बनाए गए। सहन में वाक़े बागीचे के रकबे में भी तोसी की गई। इस बागीचे में वज़ू के लिए हौज़ बनाए गए। पहाड़ों से गिरने वाली नदियों के ज़रिए उनमें पानी जमा होता था। असल मस्जिद में सुतूनों की तादाद 1200 से ज़ायद थी। बाद में 300-400 सुतून कलीसा की नज़र हो गए। अब 800 से कुछ ज़ायद बाकी हैं, मगर उनका हुस्न जमाल अब भी देखने वालों को लुभाता है। उन पर जिधर से नज़र दौड़ाएं एक तनासब और मौजूनियत का एहसास होता है। कितार अंदर कितार सुतूनों और महराब बर महराब के सिलसिले को देखकर बेइख्तियार अल्लामा साहब का ये शेर जहन में गूंजता है। तेरी बिना पायदार, तेरे सुतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। इसकी पायदारी और ख़ूबसूरती की मिसाल देते हुए इकबाल ने इसके सुतूनों को शाम के सहरा में खजूर के दरख्तों के बाकायदा तरतीब से बने हुए बागात से तशबीह दी है, जो इस तरफ इशारा है कि तुम्हारे मेमारों के आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ मुल्क शाम से था, जिनके फ़न तामीर का ज़ौक़ इस मस्जिद से झलकता है। तेरे दरो बाम पर वादिए ऐमन का नूर, तेरा मनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल। तेरे दरो दीवार पर नूर इलाही साया फगन है, तेरा ऊंचा मीनार जिब्राइल का मकाम दीदार है। ऐ मस्जिद कुर्तबा, तेरे गोशे गोशे पर वादी ऐमन की वो रोशनी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आई थी
اور تیرے بلند مینار پر جبرائیل علیہ السلام آ کر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ مسجد قرطبہ کو علامہ اقبال کی طرف سے یہ زبردست خراج تحسین ہے۔ بلا شبہ اقبال نے مسجد قرطبہ کو اسلام کے دوسرے مقدس مقامات کی طرح ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دیا ہے۔ مسجد کا مینار پہلے بار حشام نے بنوایا تھا۔ عبد الرحمن ثانی کے دور میں صحن میں اضافے کی وجہ سے اسے گرا کر موجودہ 4 منزلہ مینار تعمیر کیا گیا جو 40 میٹر بلند اور چوگوشہ ہے۔ یہ اپنے دور میں فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار نمونہ تھا کہ مراکش کی بعض مساجد کے مینار اس کی نقل میں بنائے گئے ہیں، اور اشبیلیہ کا جرالڈا بھی اسی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اس منار پر چڑھ کر نماز سے پہلے مؤذن اذان بلند کرتا تھا، جس کی آواز شہر کے کونے کونے تک پہنچتی تھی۔ اب اس مینار میں عیسائیوں نے متعدد تبدیلیاں کی ہیں اور اس میں گھنٹیاں لٹکا کر اسے گرجا گھر مینار میں تبدیل کر دیا ہے۔ مسجد قرطبہ کی تعمیر میں جو فنی اور جمالیاتی نفاست ملحوظ رکھی گئی ہے، اس کی تعریف میں مشرق و مغرب کے نقاد دفتر کے دفتر لکھ چکے ہیں۔ رات کے وقت مسجد قرطبہ میں 2000 فانوس جگمگ جگمگ کرتے تھے۔ ان فانوسوں کی یہ کیفیت تھی کہ 2 بتیاں ایک دوسرے کے اوپر جلتی تھیں۔ ان کے پردوں پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوتے تھے، جن سے چھن چھن کر روشنی نکلتی تھی۔ جن زنجیروں سے فانوس لٹکے رہتے تھے، ان میں کمل کے پھول یا کھجور کے پتے یا انار بنے ہوتے تھے۔ ان پر آیات قرآنی کندہ ہوتی تھیں۔ چمڑے کے منقش پردے جن پر سنہرا روپہلا کام ہوتا تھا، مسجد کی دیواروں پر لٹکائے جاتے تھے۔ دیواروں کی پیچی کاری کے ساتھ ان پردوں کی زیبائش مل کر 2000 فانوسوں کی روشنی میں رات کو دل پر سحر انگیز اثر پیدا کرتی تھیں۔ اس دور میں جب بجلی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ان جھل مل کرتے فانوسوں کو دیکھ کر بجا طور پر ایمن کی وادی میں کلیم اللہ کو دکھائی دینے والی روشنی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اور بلند مینار سے اذان کی آواز ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے اس مینار پر جبرائیل علیہ السلام جلوہ فگن ہوں۔ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کے ہے، اس کی اذانوں سے فاش سر کلیم و خلیل۔ کوئی لاکھ چاہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان ایک واحد ملت ہیں جن کی اذانوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے وہ راز افشا ہوتے ہیں جو آج کی دنیا نئی تہذیب کے پس منظر میں گم کر چکی ہے۔ عیسائی تسلط کے بعد مسجد قرطبہ کے محرابوں اور دیواروں پر لکھی ہوئی آیات کو پلاسٹر سے چھپا دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال کئی سو سال تک برقرار رہی، یہاں تک کہ یورپ میں نشاط ثانیہ کا دور کا آغاز ہوا، جدید علوم کی روشنی پھیلی اور مذہبی تعصب میں کمی واقع ہوئی تو مسجد قرطبہ کو عیسائی راہبوں سے لے کر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا۔ جب انہوں نے پلاسٹر اتارا تو قرآنی آیات کے نقوش اسی آن بان اور حسن و جمال کے ساتھ دوبارہ نظر آنے لگے۔ چھتوں پر لکڑی کا کام بھی بدستور موجود ہے۔ یہی چیز ہے جسے اقبال نے رنگ ثبات دوام کہا ہے، جسے باوجود کوشش کے اب تک مٹایا نہ جا سکا۔ مگر اس شعر میں مرد مسلمان کی ترکیب سے 1492 میں ہونے والے سقوط غرناطہ کے بعد سے لے کر موجودہ اور آنے والے دور کے مسلمان مراد ہیں، جن کو مٹانے کی کوشش دنیا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اسپین سے تو ان کا نام و نشان مٹایا جا چکا ہے، جہاں 80% مسلمان آباد تھے، مگر اقبال نے مسلمانوں کے دنیا میں ان مٹ رہنے کی بہت بڑی دلیل سامنے رکھی ہے۔ وہ یہ کہ
اس دور میں جب کہ پوری دنیا پر سیکولرزم کا راج ہے اور مسلمان حکمران بھی اپنے اپنے ممالک میں سیکولرزم کو اپنا چکے ہیں، اس صورتحال میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے اور عالمی معاملات میں اسلام یا مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں اسلام بحیثیت نظام قائم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اذانوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اسی اذان کے نتیجے میں نماز قائم کی جاتی ہے، جس میں قیام کے دوران قرآن کی تلاوت اور قعدے میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کی دعا کے ساتھ آدھے درود میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کے الفاظ موجود ہیں۔ ویسے تو دین اسلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، لیکن اسلام، یہودیت اور عیسائیت مذاہب کی مشترکہ اسلامی تاریخ کا سلسلہ ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جن کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی، اور ان میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ 1800 سال تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر ہزاروں پیغمبر اس سلسلے میں مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا۔ اس شعر میں اس امر کی جانب اشارہ ہے کہ مسلمان کی اذان جب نماز کی دعوت دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور نماز کے آخر میں درود شریف کے دوران اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات، اہل بیت، ذریت، اولاد اور آل کے لیے ایسی رحمت، برکت اور سلامتی کی دعا طلب کی جاتی ہے جیسی رحمت، برکت اور سلامتی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے ناموں سے الگ الگ صورتیں موجود ہیں، اور سورہ آل عمران، سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء، سورہ قصص وغیرہ کے ناموں سے صورتیں ہیں، اور کئی دیگر صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے تذکرے موجود ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی اذان کے ذریعے عیسائیوں اور یہودیوں کی وہ تاریخ تازہ ہوتی رہتی ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے وابستہ ہے، اور جسے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں محفوظ کر رکھا ہے، کہ جس میں آج تک کوئی تحریف، اضافہ یا کمی نہیں ہوئی ہے، جبکہ دیگر تمام آسمانی کتب میں تحریفیں، اضافے اور کمیاں واقع ہو چکی ہیں، جنہیں عیسائی اور یہودی خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں نہ تو اس عبرانی زبان میں موجود ہیں جن میں وہ نازل کی گئی تھیں، اور نہ ہی ان کی عبارت کی حفاظت ایسے ہوئی ہے جیسے قرآن عربی محفوظ ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر
علامہ صاحب کا یہ دعویٰ حق بجانب ہے کہ چونکہ مسلمان صرف وہ واحد ملت ہیں جن کی آذانیں ان رازوں سے پردے اٹھا دیتی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی بنیادی تعلیمات ہیں، اس لیے ان مسلمانوں کو دنیا سے کبھی بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ گویا کہ قرآن کے حفاظتی اقدامات کے سلسلے کی ایک اہم کڑی کے طور پر اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے گا اور ان سے اسلام کی نشاط ثانیہ کا کام لے گا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کو کبے قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے ثغور، اس کے سمندر کی موج دجلہ و دنیوب و نیل، مرد خدا کی زمین لامحدود ہے اور اس کی فضائی سرحدیں بھی لامتناہی ہیں، دریائے دجلہ، دریائے دنیوب اور دریائے نیل اس کے عظیم سمندر کی چھوٹی چھوٹی موجوں کی مانند ہیں۔ ایک بار پھر اقبال کا سلسلہ خطاب مسجد سے مرد مومن کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اگلے 4 شعروں میں اقبال نے مرد خدا کو جی بھر کے داد دی ہے۔ یہاں اقبال نے پہلے تو قرون اولیٰ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اقبال کے مثالی مرد مومن کا نمونہ تھے۔ ان مسلمانوں نے اندلس میں علوم و فنون کو حیرت انگیز انداز میں ترقی عطا کی اور تمدن کی کایا پلٹ دی، حتیٰ کہ یورپ مختلف علوم و فنون میں مسلمانوں سے اکتساب کرنے لگا۔ مرد مسلمان کی کوئی حد نہیں اور اس کا افق لامتناہی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں بہنے والے بڑے بڑے دریا اس کے سمندر کی معمولی موجیں ہیں۔ دریائے دجلہ موجودہ ملک ترکی سے نکل کر عراق سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں جا ملتا ہے۔ دجلہ عراق کا وہ دریا ہے جو کردستان کی پہاڑیوں سے نکل کر عراق کے میدانوں کو سیراب کرتا ہوا دریائے فرات کے ساتھ آ ملتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے مجموعی دھارے کو شط العرب کہتے ہیں۔ یہ دریا بغداد تک یعنی 50 میل جہاز رانی کے قابل ہے۔ اس کے کناروں پر نینوا اور دیگر قدیم تہذیبوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ دریا 3 ممالک عراق، ترکی اور شام سے 1900 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہوا دیار بکر، بغداد، موصل اور سامراء کے شہروں سے گزر کر خلیج فارس میں جا گرتا ہے۔ دریائے ڈنیوب یورپ کا دوسرا بڑا دریا ہے جو جرمنی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ یورپی یونین کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ جرمنی کے جنوب مغربی صوبے بادن ورتمبرگ کے کالے جنگلات کی مشرقی ڈھلانوں سے نکلتا ہے اور 2860 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ ڈنیوب 10 ملکوں جرمنی، آسٹریا، سلوواکیہ، ہنگری، کروشیا، سربیا، بلغاریہ، مالڈاوا اور یوکرین سے گزرتا ہوا رومانیہ کے علاقے میں بحر اسود میں جا گرتا ہے۔ یورپی تاریخ میں ڈنیوب کی خاص اہمیت ہے۔ رومانیہ کے علاقے میں اس دریا میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے۔ یورپ کے بہت سے مشہور شہر آباد ہیں جن میں ویانا، براتسلاوا، بوداپسٹ، بلغراد، بریلا اور گلاٹی شامل ہیں۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل ترین دریا ہے جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ 2 دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب
तंजानिया, युगांडा और जनूबी सूडान से गुजरता है, जबकि नील इज़रक इथियोपिया में झील टाना से शुरू होता है और जनूब मशरक़ की समत सफ़र करते हुए सूडान से गुज़रता है। ये दोनों दरिया सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के करीब आपस में मिलते हैं। ये दरिया जो अफ्रीका के मुल्कों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, किन्शासा, कीनिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, सूडान और मिस्र से गुज़रकर बहर रोम में गिरता है। इस दरिया की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। जब मिस्र फतह हुआ तो अहले मिस्र ने फ़ातिह मिस्र हज़रत अम्र बिन आस से कहा कि हमारे मुल्क में काश्तकारी का दारो मदार दरियाए नील पर है। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हर साल एक हसीन व जमील कमारी लड़की दरिया बुर्द करके कुर्बान की जाती है, और अगर ऐसा ना किया जाए तो दरिया खुश्क हो जाता है और कहत पड़ जाता है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें इस रस्म से रोक दिया। जब दरिया सूखने लगा तो हज़रत अम्र बिन आस ने यह वाक़या खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख भेजा। जवाब में हज़रत उमर ने तहरीर फरमाया कि दीन इस्लाम में ऐसी वहशियाना और जाहिलाना रस्मों की इजाज़त नहीं है, और आपने एक ख़त दरिया नील के नाम लिख भेजा और उसे दरिया में डालने की हदायत की। इस ख़त का मतन ये था, बाद हमदो सलात के मतलब ये है कि अगर तू अपनी तरफ से और अपनी मर्ज़ी से चल रहा है तब तो खैर ना चल, और अगर अल्लाह ताला वाहिद व कहार तुझे जारी व सारी रखता है तो हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि वो तुझे रवां कर दे। ये पर्चा लेकर हज़रत अमीर अस्कर ने दरियाए नील में डाल दिया। अभी एक रात भी गुजरने नहीं पाई थी कि दरियाए नील में 16 फीट गहरा पानी चलने लगा, और उसी वक्त मिस्र की खुश्क साली तरसाली से और गरानी अरजानी से बदल गई। इन दरियाओं की जोग्राफियाई पोजीशन से मौजूदा 3 बड़े बर्र आज़म एशिया, अफ्रीका और यूरोप मुराद हैं, जिनके बड़े हिस्सों पर मुसलमानों ने सदियों तक हुकूमत की, और आज भी उनमें से अक्सर इलाकों पर मुसलमान हुकूमतें कायम हैं, जिससे इकबाल ने बजा तौर पर यह नतीजा अखज़ किया है कि मर्द खुदा ज़मीनी हदबंदियों से बुलंद है और फ़िज़ाई सरहदें भी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकती। मुसलमानों की मिल्लत एक ऐसा अजीम समंदर है कि दजला, दन्यूब और नील जैसे आली शान दरिया इसके बहरे बेकरां से उठने वाली मामूली मौजों की हैसियत रखते हैं। उसकी ज़मी बेहुदूद, उसका उफ़ुक़ बेशऊर, उसके समंदर की मौज दजला व दन्यूब व नील। उसके ज़माने अजीब, उसके फसाने गरीब, अहद कोहन को दिया उसने पयाम रहील। उस मर्द मोमिन के हालात अनोखे और हैरत अंगेज़ हैं। उसकी दास्तान हैरान कुन है। उसने पुराने और बोसीदा दौर को दुनिया से चले जाने का हुक्म सुना दिया। अल्लामा साहब कहते हैं कि उन मुसलमानों के दिन रात, हालात और ज़माने अनोखा और अजीब नक्शा पेश करते थे। आम तौर पर फ़ातह कौम मफ्तू अक़वाम को जहालत, लाइल्मी और गुर्बत व नादारी की ज़िल्लत में डालकर उनकी तहज़ीब व तमद्दन, मालो दौलत और अखलाकी अक़दार छीन कर उन्हें दिवालिया, मकरूज़ और करप्ट बना देती हैं। इन मुसलमानों ने अनोखे और तुरफ़ा किस्सों को जन्म दिया, जिन्हें सुनने वाले लोगों को अचंबा महसूस होता है। वो जहाँ गए वहाँ के लोगों की जहालत के अंधेरों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया, उनकी गुर्बत व अफलास को माली खुशहाली और रिज़्क़ की फरावानी से बदल दिया। पुराने और फुरसुदा निज़ाम की तोहम परस्ती को चलता करके अक्ल व दानिश की रोशनी में फ़ैसले करने की तालीमात दी। मुसलमानों की आमद से पहले स्पेन और पूरे यूरोप में रोमन एम्पायर की बादशाहत थी, जहाँ मजहबी मामलात रोमन कैथोलिक चर्च के रहनुमा पोप के ज़ेर असर तय होते थे। वहाँ पढ़ने लिखने की सख्त पाबंदी थी। मजहबी और दुनियावी मामलात में रहनुमाई के लिए पोप के पास जाना लाजिम था। किसी आम ईसाई को अज़ खुद तौरात या इंजील पढ़ने की इजाज़त न थी।
سائنس کو کفر کا درجہ حاصل تھا اور کسی کے گھر سے مذہبی یا سائنسی کتاب برآمد ہونے کی سزا اس گھر کو اہل خانہ سمیت نظر آتش کرنا تھا۔ آج یورپ والے خود اس دور کو ڈارک ایجز یعنی اپنا تاریک زمانہ کہتے ہیں۔ رومیوں کو شکست دینے کے بعد جب اسپین میں مسلم خلافت قائم ہوئی تو یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس دور کے قرطبہ، تلیتلا، اشبیلیہ اور غناطہ کے شہروں کی یونیورسٹیاں، ثقافتی مراکز، لائبریریاں، باغات اور محلات پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اسپین دنیا کا خوشحال ترین اور طاقتور ملک تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق مسلم اسپین میں ہزاروں لائبریریاں، عوامی غسل خانے اور کتابوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے یورپ کے کئی دیگر ممالک، جرمنی، اٹلی، پرتگال، فرانس اور انگلینڈ وغیرہ سے وہ نوجوان آتے تھے کہ جن کے لیے علم کے دروازے مسلمانوں نے پہلی بار ہمیشہ کے لیے کھول دیے تھے۔ وہ نوجوان خود کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا کر علم کی شمع روشن کرتے تھے۔ یوں ان مسلمانوں کے زمانے عجیب اور ان کی اچھوتی داستانیں ہیں، اور اس طرح مرد مسلمان نے قدیم زمانے کے قافلے کو کوچ کرنے کا پیغام دیا، یعنی مسلمانوں نے قدیمی توہم پرستی کی روایات کو ختم کر کے اہل دنیا کو عقل و دانش اور دلیل و برہان سے کام لینے کا نیا پیغام دیا۔ اس پیغام سے انسانی آزادی، سماجی انصاف اور سائنس کے میدانوں میں ترقی کرنے کا درس ملتا ہے۔ ساقیے ارباب ذوق، فارس میدان شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ مرد خدا اہل ذوق کا مرشد ہے، وہ منازل کے مرحلوں کا شاہ سوار ہے۔ اس کے ذوق کی شراب مہر بند ہے اور اس کی تلوار عمدہ فولاد کی بنی ہوئی ہے جس کی کاٹ بہت اچھی ہے۔ مرد مسلمان کی دنیاوی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اقبال نے اس کی دینی اور احسانی یا صوفیانہ حسنات کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایسا مرد خدا ہے جو حیوانی شہوات اور نفسانی لذات چھوڑ چکا ہے اور انا کو بالکل ترک کر کے کثرت سے وحدت میں جا ٹھہرا ہے۔ وہ مرد خدا اللہ کے محبت کی ذوق میں اس مقام پر پہنچا ہوا ہے کہ رب جمیل کی محبت کا ذوق رکھنے والے سالکوں کا ساقی ہے۔ وہ حکمت و معرفت بخشنے والا ہے، اپنے فیض کو فیاضی سے تقسیم کرنے والا ہے۔ وہ طلب حق کے مقام کے طالبوں کے قلوب کی صفائی کرتا ہے۔ وہ تزکیہ نفس کے طریق پر اشیاء عالم کو صفات حق کا مظہر جانتا ہے۔ اس کے نظریہ توحید کی شراب خالص اور مہر بند ہے۔ وہ عقیدہ توحید کے نظریے کا نگہبان ہے۔ اس سچے نظریے کی توسیع اور دنیا پر حاکمیت اس کے ایمان کا جزو ہے۔ اس مقصد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کو وہ اپنا فرض جانتا ہے، اور اس کی علمی اور عملی جہاد میں اس کے دلائل کی دھار ایسی عمدہ فولاد یا لوہے کی بنی ہوئی تلوار جیسی ہے جس کی کاٹ شاندار ہوتی ہے۔ الغرض وہ مرد مسلمان باذوق لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، شوق کے میدان کا شاہ سوار ہے، اعلیٰ تخیل اور مثبت شوق سے معاشرے کو صحت مندی اور نفاست سکھاتا ہے۔ اس کی شراب خالص اور تلوار اصیل ہے، یعنی وہ محبت خدا میں مست ہو کر لڑتا ہے، اور اس کی ضرب سے کوئی منکر خدا اور ظالم بچ نہیں پاتا۔ مرد سپاہی ہے وہ، اس کی زرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ وہ ایک بہادر لشکری ہے جو لا الہ الا اللہ کی زرہ زیب تن کرتا ہے، اور میدان جنگ میں اس کا اصل سہار اور پشت پناہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ مسلمان جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑنے والا سپاہی ہے جس کی زرہ یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا۔ زندگی اور موت پر قدرت صرف اللہ کی ہے اور کوئی دوسری طاقت کسی کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور تلواروں کے سائے میں بھی یہی یقین اور ایمان اس کی پناہ گاہیں ہیں۔ مرد خدا کے اسی یقین کی بنیاد پر علامہ صاحب نے ترانہ ملی میں کہا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ دیکھتے رہیں، پسند کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔